السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ بیسیکلی شرع اور طریقت کا جو باہمی ربط ہے بندہ مومن کا سفر قلب الہی ہے جو ہے اس کے بارے میں ایک موضوع انتہائی سینسٹیو موضوع ہے۔ اس پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے مان تازہ ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کیوں ادا کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف فرض کی ادائیگی یا کسی محبوب کی رضا کی تلاش ہے؟ کیا شریعت اور طریقت دو الگ راستے ہیں یا ایک ہی منزل کی طرف لے جانے والے ہیں؟ دو پہلو ہیں۔ آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اس کی محبت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے۔ آج ہم جس عنوان پر بات کر رہے ہیں وہ ہے شرع اور طریقت کا باہمی ربط بندہ مومن کا سفر قلب الہی۔ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ نہ صرف علم و فہم کا خزانہ ہے بلکہ دل کو اللہ کی طرف مائل کرنے والا روحانی پیغام بھی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ایک بندہ مومن کیسے اپنے ظاہر کو شریعت سے سنوارتا ہے اور باطن کو طریقت سے روشن کرتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اخلاص، توبہ، صبر، شکر، زائد، توکل اور رضا اور فنا جیسے مفہوم کیسے ہم اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں۔ ہم سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام نے ان راہوں پر کیسے روشنی ڈالی، ہمیں کیسے سکھایا کہ محض عبادات کافی نہیں جب تک اس میں محبت، اخلاص اور رب کی خوشی شامل نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا ہر عمل صرف فرض نہیں بلکہ محبوب کے تبسم کا سبب بنے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور آپ دیکھیں گا۔ یہ بیسیکلی ایک لیکچر نہیں ہے صرف، یہ ایک روحانی دعوت ہے اس سفر کی طرف جو انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ تو دل اور دماغ کے دروازے کھولیں اور سچائی، محبت اور معرفت کی اس راہ میں چند قدم آگے بڑھیں۔ چلیں جی، آج کا ہم اس پہ کمپلیٹ لیکچرز کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کے بعید جانتا ہے، جو ظاہر و باطن سے واقف ہے، جو انسان کو نہ صرف جسمانی زندگی عطا کرتا ہے بلکہ روحانی بلندیوں کی طرف رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ اور درود و سلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں شریعت سکھائی، طریقت کا رستہ دکھایا، معرفت الہی تک پہنچنے کا سچا طریقہ واضح فرمایا۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے شرع و طریقت کا باہمی ربط بندہ مومن کا سفر قلب الہی۔ یہ موضوع نہ صرف فقہی لحاظ سے اہم ہے بلکہ ہر دل اس کے لیے باعث تسکین ہے جو رب کی رضا کا طالب ہے، جو محبت الہی کے سفر پر رواں دواں ہے، جو اعمال صالحہ کو محض فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ محبوب کی رضا کے لیے ادا کرنا چاہتا ہے۔ شرع کیا ہے؟ بیسیکلی ایک آپ سے سوال ہے شرع کیا ہے؟ تو آج میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ شرع کا مطلب وہ ظاہری احکام، فرائض، واجبات، سنتیں اور اخلاقی اصول جو قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کی گئی ہیں۔ ان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، حقوق العباد، معاشرت، معاملات، حدود اور دیگر تمام دینی قوانین شامل ہیں۔ شرع ہمیں ایک واضح نقشہ فراہم کرتی ہے جس پر چل کر ہم اپنے ظاہر کو اسلام کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ یہ وہ دائرہ ہے جس کے بغیر اسلام کا تصور مکمل نہیں ہے۔ شرع کے بغیر طریقت یعنی محض خود ساختہ جذبات پر مبنی عمل بن جاتا ہے جس میں نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے نہ ہی کوئی توازن۔ شریعت ہمیں حدود کا شعور دیتی ہے، اللہ کے کام کی پاسداری سکھاتی ہے، فرد کو معاشی کا ایک ذمہ دار فرد بناتی ہے۔ اور طریقت کیا آتی ہے؟ طریقت اس باطنی راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر بندہ اللہ کی رضا، اس کی محبت، اس کی قربت، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ طریقت شریعت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انسان کے باطن کی اصلاح کا نام ہے۔ جہاں شریعت جسم کو اللہ کی طرف جھکاتی ہے وہیں طریقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ طریقت کا آغاز اسی وقت ہوتا ہے جب انسان شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو کر اپنے ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام شرعی اعمال بغیر نیت حصول خداوند کے کیے جائیں وہ شرع ہے، جب اعمال رضا محبت خداوند کے لیے کیے جائیں تو وہ طریقت ہے۔ نئے جملہ نہایت جامع اور عمیق مفہوم رکھتا ہے۔ یہ شریعت وہ بنیاد ہے جس پر طریقت کی عمارت کھڑی ہے، اور طریقت وہ روح ہے جو شریعت میں جان ڈالتی ہے۔ بیسیکلی یہ دونوں شریعت اور طریقت جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے۔ ان دونوں کا تعلق آپس میں یہ ہے کہ بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دو الگ الگ راستے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ طریقت اور شریعت کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر شریعت جسم ہے تو طریقت روح ہے، اگر شریعت ظاہری اعمال ہے تو طریقت ان اعمال کی نیت، اخلاص اور باطنی کیفیت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ طریقہ جو شریعت کے بغیر ہو وہ کفر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طریقت تبھی قابل قبول ہے جب وہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ بعض لوگ صرف باطنی کیفیات کو کافی سمجھ کر ظاہری عبادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک غلط فہمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نماز کیوں پڑھتا ہے، روزہ کیوں رکھتا ہے، زکوٰۃ کیوں دیتا ہے؟ اگر اس کا جواب یہ ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے تو یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ لیکن جب بندہ یہ کہے کہ میں اپنے محبوب کی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہوں، وہ مجھے سجدے میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ میری بھوک میری روح کو اس کے قریب کرے، تو یہ طریقت کی خوشبو ہے۔ دونوں سطحیں ضروری ہیں۔ شریعت ہمیں عمل کی سمت دیتی ہے اور طریقت ہمیں اس عمل کی روح عطا کرتی ہے عمل کو نا۔ اگر ایک شخص میں نماز، رکوع
سجدہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں اخلاص نہیں، محبت نہیں، اللہ کی قربت کا جذبہ نہیں، تو وہ نماز جسم تو ہے، روح نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں دل سے اللہ کو یاد کرتا ہوں اس لیے مجھے نماز کی ضرورت نہیں، تو وہ بھی گمراہ ہے، کیونکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ دل اور جسم دونوں اللہ کے حضور جھکیں۔ بیسیکلی شریعت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دل اور جو ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ کے راستے میں اور جسم بھی اللہ کے حضور جھکے، دونوں طریقے۔ جو طریقت کی سب سے پہلی سیڑھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہوتی ہے اخلاص۔ اخلاص ہی وہ کنجی ہے جو عمل کو عبادت بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا درمدانی تو پر یعنی ظاہری عمل اسی وقت مقبول ہوتے ہیں جب اس کے پیچھے نیت خالص ہو، نیت اللہ کی رضا کی ہو، نہ کہ دکھاوے یا شہرت یا کسی دنیاوی مفاد کی۔ جب بندہ اپنے ہر عمل کو اس نیت سے کرنے لگے کہ یا اللہ تو راضی ہو جب مجھے تیری خوشی چاہیے، تو وہی عمل عبادت حقیقی بن جاتا ہے۔ نماز محض فرض کی ادائیگی نہیں لیتی بلکہ محبوب سے راز و نیاز کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو ہمیشہ بات یاد رکھنی، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خود بھی آپ سوچیں، اور ان کو اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ویڈیو کو ریورس کر کے پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اخلاص کے بعد طریقت کی کئی منازل ہیں جن میں توبہ، صبر و شکر یعنی بہت سارے منازل ہیں، زاہد، توکل، رضا، فنا اور معرفت شامل ہے۔ ہر منزل انسان کو اس کے رب کے مزید قریب کر جاتی ہے۔ طریقت کی بنیاد توبہ پر ہوتی ہے، بیسیکلی توبہ پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، طریقت کی جو بنیاد ہوتی ہے۔ اور توبہ دل اللہ کے نور کو قبول کرنے توبہ کے دل جو اللہ کے نور کو قبول کرنے کے قابل نہیں، سچا سالک ہر وقت اپنے گناہوں پر نادم رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ صبر و شکر جو ہوتا ہے وہ طریقت کا رائی ہے، ہر حالت میں اللہ پر راضی رہتا ہے۔ اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، اگر نعمت ملے تو شکر کرتا ہے۔ وہ حالات کو نہیں دیکھتا بلکہ اس ذات کو دیکھتا ہے جو حالات پیدا کرتی ہے۔ اور زاہد کون ہوتا ہے؟ زاہد کا مطلب دنیا سے بے رغبتی ہے، یعنی دل کو دنیا سے خالی کر، دنیا میں رہتے ہوئے دل کو صرف اللہ سے وابستہ رکھنا ہی زہد ہے۔ توکل طریقت کا ایک اور اہم پہلا توکل ہے، یعنی اللہ پر، جس پہ ہم مکمل ایک پیچھے لیکچر کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو وہ جا کے آپ سن سکتے ہیں ویڈیوز میں نا، وہ پلے لسٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ ویڈیو ہوگی، اس کو سننا چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں۔ توکل پہ وہ پورا ایک لیکچر ہے، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ اگر کوئی جو سالک ہوتا ہے ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی تدبیر کو چھوڑ کر تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ رضا اللہ اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جب بندہ اللہ کے ہر فیصلے پر خوش رہے، چاہے وہ نعمت ہو یا آزمائش۔ یہ رضا طریقت کا نقطۂ عروج ہے۔ فنا کا مطلب اپنی خواہشات کو مٹا دینا، اللہ کی رضا میں فنا ہو جانا۔ اور بقا کا مطلب بندہ اللہ کی مرضی میں جیتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اسلام کامل دین ہے، ایک کامل دین مومن جو ہوتا ہے، ایک کامل دین میں ایک کامل مومن وہی ہے جو شریعت اور طریقت دونوں پر عمل پیرا ہو، اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق بناتا ہے اور اپنے باطن کے طریقت سے مزین کرتا ہے۔ وہ نہ صرف نماز پڑھتا ہے بلکہ نماز میں رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف روزہ رکھتا ہے بلکہ اس کے ذریعے نفس کو قابو میں کرتا ہے۔ وہ صدقہ کرتا ہے اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو، کسی پر احسان نہ جتاتا ہو۔ برصغیر پاک و ہند میں طریقت کا اجاگر کرنے والے اولیاء کرام نے ہمیشہ شریعت کو بنیاد بنایا۔ حضرت علی نجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، سب نے طریقت کو شریعت کے تابع رکھا۔ ان کے زور عبادات پر بھی تھا اور اخلاق، محبت، عاجزی اور اللہ کی رضا پر بھی۔ انہوں نے بندے کو یہ سکھایا کہ عبادت رب کی خوشی کے لیے ہو کہ دنیا کی واہ، نہ کہ دنیا کی واہ کے لیے۔ عبادت آپ صرف اپنے رب کی خوشی کے لیے کریں، اسے دنیا کو دکھانے کے لیے بالکل بھی نہ کریں۔ آج کی اس پوری ویڈیو کا جو رزلٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف ظاہری اعمال کی ادائیگی نہیں بلکہ ان اعمال کے ذریعے اپنے رب کو حاصل کرنا، رضا کو حاصل کرنا ہے۔ شریعت ہمیں رستہ دکھاتی ہے اور طریقت ہمیں اس رستے پر چلنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو انسان نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنے اور طریقت کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا ہمیشہ جو آخر میں نے آپ کو کی بتائی ہے، یہ آپ کو ہمیشہ خود سے بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے کرنا چاہیے اور نماز کے بعد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اپنی محبت کو اس طرح اجاگر کرے، آپ شریعت اور طریقت دونوں پہ چل کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں، سرخرو ہوں، اور آخرت میں بھی کامیاب و سرخرو ہوں۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔